ایک پل کے لیے امیجن کریں رات کا وقت ہے اور آپ اکیلے ہیں روم میں. آپ سونے کی تیاری کریں. اتنے میں آپ کے کمرے میں کچھ ہلچل سی آپ کو محسوس ہو، جیسے کوئی ادھر سے ادھر جا رہا ہے، اور پھر کھڑکیوں کا زور زور سے بجنا. جس کمرے میں آپ ہیں اس کے ساتھ ایک اٹیچ واش روم ہے، اور اس واش روم میں ٹیپ کا خود بخود آن ہو جانا. آپ کو پانی کے گرنے کی آواز ہے، اور جب آپ خود جا کر دیکھیں تو نیچے جگہ بالکل خشک آپ کو ملے. یہ سوچ کر ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. آج کی کہانی بھی اس طرح سے ہی ہے کہ ایک ہاسٹل کا روم ہے جو کہ بہت ہانٹیڈ ہے. یہ ہمیں ایک لڑکی نے شیئر کی ہے. بہت انٹرسٹنگ اور خوفناک یہ کہانی ہے. لاسٹ تک ضرور سنیے گا. السلام علیکم، کیسے آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. میرا نام ہے انس، اور میں آپ کے لیے آپ ہی کی بھیجی گئی ہارر سٹوریز کو نیریٹ کرتا ہوں. اگر آپ بھی میرے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اور یہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا. آپ کو جیسا ایزی لگے لکھ کر یا پھر وائس نوٹ کے تھرو آپ میرے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اس کو بیسٹ نیریٹ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا جائے. ایک اور بات آپ سے کہنی تھی کہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. تو آپ کا بھائی بہت محنت کر کے آپ کے لیے کنٹینٹ بناتا ہے، تو ایسا نہ کیا کریں. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے اور نوٹیفیکیشن آن کر لیں. تو بڑھتے ہیں جی آج کی سٹوری کی طرف. آج کی سٹوری ہمیں سدرا نے شیئر کی ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی سٹوری. السلام علیکم انس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا نام سدرا ہے اور میرا تعلق بھاولپور کے ایک گاؤں سے ہے. یہ واقعہ جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ 2021 میں پیش آیا تھا، جب میں تعلیم مکمل کرنے کے لیے گاؤں سے شہر کی طرف جا رہی تھی، اور وہاں مجھے ایک ہاسٹل میں رہنا تھا. میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا. ہمارے ہاں لڑکیوں کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن میرے والد نے میرے شوق اور میری قابلیت کو دیکھتے ہوئے مجھے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دے دی. شہر میں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے میری مجبوری تھی کہ مجھے 2 سال ہاسٹل میں گزارنے تھے، کیونکہ روزانہ گاؤں سے آنا جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا. یہ میرے لیے ہاسٹل کی زندگی کا ایک نیا تجربہ تھا. مجھے ہاسٹل چھوڑنے کے لیے میرے والدین میرے ساتھ آئے تھے، کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور کبھی بھی اپنے گھر سے دور نہیں گئی تھی. میرے والدین نے مجھے ہاسٹل میں چھوڑا اور نصیحتیں کرتے ہوئے چلے گئے. مجھے ہاسٹل میں کمرہ دیا گیا جو کہ بلڈنگ کے دوسرے فلور پہ تھا. کمرہ عام سا تھا، لیکن اس کو دیکھ کر ایک ویرانے کا احساس ہوتا تھا. میں نے اپنی کتابیں اور دوسرا سامان ایک ترتیب سے رکھا اور خود کو ایک نئی زندگی کے لیے تیار کرنے لگی. ہاسٹل کی پہلی رات میرے لیے پرسکون رہی. میں نے کھانا وغیرہ کھایا اور جلدی سو گئی. چونکہ میری کلاسز مارننگ میں ہوتی تھی، مجھے صبح جلدی اٹھنا تھا. اگلے دن صبح فجر کے ٹائم اٹھی اور فجر کی نماز ادا کی، اپنی چیزیں وغیرہ سیٹ کی اور ناشتے کے لیے چلی گئی. کیونکہ میری پہلی کلاس 9:30 بجے سٹارٹ ہو رہی تھی، تو اس لیے میرے پاس تھوڑا ٹائم تھا. کھانے سے فری ہو کر میں واپس کمرے میں آ گئی اور آ کر اپنا سیل فون یوز کرنے لگی. اتنی دیر میں کلاس کا ٹائم ہو گیا اور میں یونیورسٹی چلی گئی. سارا دن کلاسز لینے میں گزرا اور اسی طرح پہلا دن اختتام پذیر ہوا. یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ شروع کے دنوں میں میری کوئی روم میٹ نہیں تھی اور میں اکیلی کمرے میں رہتی تھی. تو رات جیسے ہی میں اپنے کاموں سے فارغ ہوئی اور اسٹڈی سے فری ہوئی تو میں نے لائٹس آف کر کے لیٹ گئی. مگر تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے کے اندر کوئی چڑھ رہا ہے. میں نے گھبرا کر لائٹ آن کی تو کمرہ خالی تھا. میں نے سوچا شاید یہ میرا خواب تھا اور دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن قدموں کی آواز تیز ہو گئی. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کمرے کے اندر فرش پر چل رہا ہے اور ہر قدم کے ساتھ دھیمی سرگوشی سنائی دے رہی تھی. میں نے گھبرا کر موبائل کی ٹارچ آن کی تو وہاں کوئی نہیں تھا. میں بستر سے اٹھی اور کمرے کے دروازے کی طرف چلنے لگی.
کہ دیکھوں شاید وہاں کوئی ہو، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا باہر بالکل خاموشی تھی۔ پھر میں نے یہ سوچ کر خود کو مطمئن کیا کہ نیا ماحول ہے تو یہ میرا وہم ہوگا۔ خیر میں کافی زیادہ تھک گئی تھی اور کب مجھے نیند آ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے کچھ دن تک ایسے روٹین رہی اور مجھے کچھ دنوں تک کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد میں اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو گئی اور میری کچھ فرینڈس بھی بن گئی تھی۔ میرے دماغ سے وہ ڈر بھی نکل گیا تھا جو میں نے اس رات محسوس کیا تھا، لیکن مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ آگے چل کے مجھے بہت خوفناک راتیں اس ہاسٹل میں گزارنی ہے۔ کچھ دن بعد جب ایک رات میں سو رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے بالوں کو چھوا ہے۔ میں فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی، لائٹ آن کی تو کمرہ خالی تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے کمرے کے کونے سے ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ میں نے ہمت کر کے وہاں جا کر دیکھا لیکن کچھ نہیں تھا۔ میں اسے اپنا وہم یا پھر خواب ہی سمجھ سکتی تھی، کیونکہ میں نیند کی تھوڑی کچی ہوں، مجھے تھوڑی سی بھی ہلچل آسانی سے محسوس ہو جاتی ہے۔ لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا اور میں اس بات پر کنونس تھی کہ کسی نے میرے بالوں کو چھوا ہے، کیونکہ اگر میرے ساتھ کوئی روم میٹ ہوتی تو میں یہ سوچ سکتی تھی کہ شاید کسی نے میرے ساتھ شرارت کی ہو، لیکن اس روم میں تو میں اکیلی تھی اور اس چیز نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا۔ صبح اٹھ کر یونیورسٹی گئی تو میں نے اپنی کچھ فرینڈس سے یہ ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ تم روم میں اکیلی ہوتی ہو تو یہ تمہارا وہم ہوگا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا اور یہ پھر میرے ساتھ واقعات آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی میرے بستر کے قریب کھڑا ہے اور کبھی کبھی کمرے کا دروازہ خود بخود کھلتا اور بند ہو جاتا۔ ایک رات میں پڑھائی کر رہی تھی تو کمرے کی لائٹ خود بخود بلنک ہونے لگی۔ میں نے سوئچ آف کر کے آن کیا تو پھر دوبارہ سے وہ بلنک کرنے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تو میں ہاسٹل کی وارڈن کے پاس بھاگ گئی تو اسے جا کر یہ ساری بات بتائی۔ وارڈن یہ کہہ کر مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ ہاسٹل کی پرانی عمارتوں میں یہ سب کچھ عام ہوتا ہے، لیکن ان کی باتوں سے مجھے بالکل بھی سکون نہیں ملا اور میں ان سے بحث بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو ڈر اور خوف کے باوجود میں نے ہمت کی اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میں جس سے بھی ان باتوں کا ذکر کرتی تو کوئی بھی میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ہر کوئی مجھے ہی کہتا کہ یہ تمہارا وہم ہے، اور جب میں کمرے میں اکیلی ہوتی تو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا جو کہ بہت زیادہ پر اسرار ہوتا، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ یہ محض میرا وہم نہیں ہو سکتا اور میں گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی ڈگری یہاں سے کمپلیٹ کرنی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ میرے گھر والے بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے اور شاید میری مما مجھے واپس بلا لیتی، تو اس لیے میں نے گھر والوں سے کسی بھی بات کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ان ساری ایکٹیویٹیز کو وہ نظر انداز کرنے لگی اور اپنی ساری توجہ پڑھائی پر کر دی تاکہ میں ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچوں۔ لیکن پھر بھی دل کے اندر کہیں نہ کہیں ڈر اور خوف موجود تھا اور ہر روز کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی ہوتی رہتی، لیکن اب میں اسے نظر انداز کرنے لگی۔ پھر ایک رات میں کمرے میں موجود تھی، اپنے بستر پر لیٹی تو مجھے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے کا ٹمپریچر ایک دم ڈاؤن ہو گیا اور میرے کانوں میں کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی، اور میں جیسے ہی بستر سے اٹھی میں نے دیکھا کہ ایک سایہ دیوار سے نکل کر میری طرف بڑھ رہا ہے۔ اف انس کیا بتاؤں، میری جیسے زبان ہی بند ہو گئی۔ وہ سایہ میرے قریب آیا اور بستر کے کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعائیں پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی میں نے اللہ کا نام لیا وہ سایہ دھند کی طرح غائب ہو گیا اور میں پوری رات جاگتی رہی۔ خوف کی وجہ سے میں سو نہیں پائی۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سب یہی کہیں گے کہ یہ تمہارا وہم ہے، یا پھر آپ یوں سمجھ دے کہ میں خود کو ان سب چیزوں کے لیے تیار کر رہی تھی، لیکن مجھے وہاں ایک لمبا عرصہ گزارنا تھا
دن کے ٹائم میں یونیورسٹی کی گہما گہمی اور کلاسز میں اتنا مصروف رہتی کہ میرے دماغ سے یہ سب کچھ نکل جاتا، لیکن رات ہوتے ہی اس کمرے کا خوف مجھ پہ طاری ہو جاتا۔ خیر اس طرح سے کچھ دن گزر گئے، اور ایسے ہی ایک رات میں جب لائٹ آف کر کے سونے کی تیاری کر رہی تھی تو اچانک سے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا، جیسے ہم زور سے دھکا لگا کر غصے سے کھولتے ہیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز اتنی زوردار تھی کہ میں جھٹکے سے پیچھے مڑی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جس نے اس طرح دروازہ کھولا ہے۔ انس، یقین کریں جب میں نے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ ہوا کی وجہ سے دروازہ کھل گیا ہوگا، لیکن یہ بات صرف میں نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے سوچی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہاں سے ہوا کا گزر نہیں ہے، تو اتنی تیز ہوا میرے کمرے کے دروازے تک ہی نہیں آ سکتی۔ خیر جب میں دروازہ بند کرنے کے لیے مڑی تو مجھے اپنے پیچھے سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا بیگ جو سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا وہ نیچے گرا ہوا تھا، اور ساری چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اور جلدی سے ساری چیزیں اٹھا کر بیگ میں ڈالنی اور بیگ کو دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دیا۔ اور جیسے ہی دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ دروازہ بالکل اسی طرح بند تھا جیسے کسی نے کھولا یا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بستر پر واپس آئی اور پوری رات جاگ کر گزاری، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی میں وارڈن کے پاس گئی اور ساری باتیں اس کو بتائیں تو وارڈن نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی یہ بلڈنگ کافی پرانی ہے تو اس کے دروازے کبھی کبھی خود بخود کھل جاتے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ وہ مجھ سے کیا چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، یا پھر وہ خود بھی ان واقعات سے انجان تھی، لیکن اگر ان کی بات مان لی جائے کہ یہ دروازہ خود بخود کھل جاتے ہیں تو سوال یہ تھا کہ پھر یہ بند کیسے ہو گیا، جبکہ میں نے تو دروازے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ میں نے ان سے اپنا کمرہ چینج کرنے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی بھی دوسرا کمرہ خالی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اور کمرے میں جگہ کہ وہ مجھے وہاں ایڈجسٹ کر سکیں، تو مجبوراً مجھے اس کمرے میں رہنا ہے۔ خیر ان کی بات یہ سن کر میں واپس آ گئی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ اسی طرح میں ایک رات اپنے بستر پر سو رہی تھی کہ مجھے اچانک ایسے لگا جیسے کسی نے میرے بستر کو ہلایا ہے۔ تو جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت میرے بستر کے قریب کھڑی ہے۔ اس عورت کی شکل واضح نہیں تھی، لیکن اس کے لمبے بال اور دھندلی سفید چادر اسے اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن میری آواز بند ہو گئی، اور اس نے آہستہ سے اپنی انگلی میرے ہونٹوں پر رکھی اور مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خود غائب ہو گئی۔ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت مجھ پر کتنا خوف طاری تھا۔ مجھے اپنے جسم سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا خواب تھا یا پھر حقیقت۔ میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا لیکن میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگلے دن میں نے ہاسٹل کی لڑکیوں سے یہ واقعہ شیئر کیا تو انہوں نے مجھے مزید الجھا دیا۔ کسی نے مجھے خود سے باتیں بنا کے سنا دی اور کسی نے مجھے اس ہاسٹل کے پرانے واقعات جو انہوں نے کسی اور سے سنے تھے مجھے سنانے لگے۔ پھر ایک رات جب میں سو رہی تھی تو مجھے نیند میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے میں عورت ہنس رہی ہے۔ میں گڑبڑا کر اٹھی تو ایک کونے سے مجھے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ انس، یقین کریں وہ لمحہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ جب میں اس طرف دیکھا تو وہ آواز اب دوسری کونے سے آنے لگی۔ اسی طرح میرے ساتھ 3-4 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، اور ساتھ اٹیچ واش روم تھا اور اس کی ٹیپ خود بخود آن ہو گئی۔ پانی گرنے کی آواز بہت زیادہ پراسرار لگ رہی تھی۔ جب میں نے واش روم میں جا کے چیک کیا تو نیچے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا اور ٹیپ بھی آف تھی۔ یہ سوچ کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس طرح کے میرے ساتھ بہت زیادہ معاملات اس کمرے میں ہوئے۔
تو یہ ان میں سے میں نے آپ کے ساتھ کچھ شیئر کیے ہیں۔ آج جب کہ میری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور میں اپنے گھر واپس آ گئی ہوں، لیکن یہ واقعات میرے دل سے نہیں نکلتے۔ امید ہے آپ یہ سٹوری اپنے چینل پر ضرور شیئر کریں گے۔ جی تو بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔